اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں کرن نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان تنویر حسین۔ ناظرین، نور مجسم، بدر مفخم، شمس دو عالم، فخر دو عالم، نمائندہ خدا، صاحب قرآن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری کے ساتھ ہی کسریٰ کے محل کے 14 کنگرے گر گئے، جہالت کے بادل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھٹ گئے، ہر طرف نور ہی نور پھیل گیا۔ تو جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ماہ ربیع الاول کی بابرکت ساتیں گھڑیاں چل رہی ہیں، اور میرے ساتھ اس وقت تشریف فرما ہیں جماعت الصالحین پاکستان کے مرکزی صدر صاحبزادہ الحاج پیر خالد سلطان کے فرزند ارجمند جناب صاحبزادہ پیر مرید سلطان صاحب۔ آئیے ان سے اس مہینے کے حوالے سے پوچھتے ہیں کہ وہ ربیع الاول کے حوالے سے کیا جذبات رکھتے ہیں۔ تو جی پیر صاحب بتائیے گا کہ اس بار ہمارے جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں سردار عثمان بزدار صاحب، انہوں نے 12 ربیع الاول کے ابتدائی ایام کو شان رحمت للعالمین تقاریب کے حوالے سے منانے کا اہتمام کیا ہے، تو آپ حکومت کے اس اقدام کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اور یہ بھی بتائیے گا کہ ربیع الاول کے حوالے سے ہمارے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی کیا تعلیمات ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ مولانا العظیم۔ جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ رسولوں کے رسول، نبیوں کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد کفر کے جو بادل چھائے ہوئے تھے، جہالت کے جو بادل اس دنیا پہ چھائے ہوئے تھے، ہر قسم کی برائیاں جو عام ہو چکی تھی، جس کے اندر بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا اور اس طرح کی مزید اور بت پرستی کا جو ایک بازار گرم ہو گیا تھا، تو اس کے خلاف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا نزول ہوا، اور اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے کر آئے، اور انہوں نے آ کے پوچھا کہ یا رسول اللہ، سب سے پہلے دنیا میں کس کی تخلیق ہوئی ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے میرا نور بنایا، اور اس کے بعد پھر میرے نور سے آگے تمام کائنات کی تخلیق ہوئی۔ تو ایسی ذات کی جس کی وجہ سے یہ پوری کائنات بنی ہے، اس ذات کی آمد کی ہم خوشی کیوں نہ منائیں؟ کیوں ہم رب کائنات کا شکر ادا نہ کریں کہ اگر وہ نہ آتے تو ہم جنت اور جہنم کو نہ جان سکتے، ہم رب کائنات، ہم اپنے بنانے والے کو نہ جان سکتے، تو اس کی خوشی وہ سب سے پہلے اور اہم ہے۔ اور میں جو گورنمنٹ آف پاکستان کے جو یہ اقدام ہیں لاہور میں، ایون کہ میں اسلام آباد میں بھی تھا، تو میں نے اس مرتبہ بڑی یہ ایک اچھی چیز دیکھی کہ وہاں پہ جو مارگلا روڈ ہے اور مین جو بلو ایریا کے ایریاز ہیں، وہاں پر باقاعدہ طور پر گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے شامیانے لگائے گئے، روشنیوں کا اہتمام کیا گیا۔ تو یہ بہت اچھا اقدام ہے، جس کے اندر کیونکہ ہمارا تو سب کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی ہے، ہماری بخشش کا ذریعہ بھی وہی ہیں، تو ہم اپنے بچوں کی بہت بڑی بڑی سالگرہیں مناتے ہیں، تو وہ ذات کی جس کی وجہ سے ہم بنے ہیں، تو اس کی خوشی سب سے اہم ہمیں بھی ہونی چاہیے، اور اس کی وجہ سے جو بھی اقدام چاہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کرے، وہ اجتماعی لیول پر کرے یا شخصیتوں کے لیول پر بھی اس کا اہتمام کیا جائے، جیسے کہ جماعت صالحین پاکستان جو ہے وہ میرے والد صاحب نے 2007 میں اس کو قیام دیا، اور اس کے بعد ہمیشہ سے جماعت صالحین پاکستان کا مقصد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ عشق کی ترویج کرنا ہے، اور اس کو لوگوں کے اندر بڑھانا ہے، جس کے لیے مختلف پورے پاکستان میں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنسز کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور تمام پاکستان کے شہروں میں ریلیوں کا انتظام کیا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات حضور سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو کا ایک شعر ہے کہ بے بسم اللہ اسم علادہ اے بھی گینا بھارا ہو، نال شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا ہو،
حدوں بے حد درود نبی پہ جہندہ عید پسارا ہو میں قربان تنہاں تھی حضرت باہو جنہاں ملیا نبی سہارا ہو۔ حضور بادشاہ سلطان العارفین کے اس شعر سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے خدا کی ذات جدا نہیں ہے۔ اگر آپ نے خدا کو پانا ہے تو آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، جس کے بارے میں قرآن مجید کے اندر واضح لکھا گیا ہے کہ اے ایمان والو، اگر تم میری اطاعت کرنا چاہتے ہو تو پہلے اپنے نبی کی اطاعت کرو، اگر تم مجھے پانا چاہتے ہو تو اپنے نبی کی یعنی کہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ہی میری ذات تک پہنچا جا سکتا ہے، دوسرا اس میں کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو پیر سائیں یہ بتائیے گا کہ حال ہی میں پچھلے دنوں تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال احمد پرسیال میں شان رحمت للعالمین تقاریب کے حوالے سے سیرت النبی کے موضوع پر ایک سیمینار منعقد کیا گیا۔ اس میں ایک مسیحی طارق محمود اس کا نام تھا، اس نے بھی بارگاہ رسالت میں عقیدت کے پھول جو ہیں وہ بکھیرے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسلام میں اقلیتوں کے کیا حقوق ہیں اور اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں؟ جی بالکل، بہت اچھی آپ نے بات بیان کی۔ اس کے بارے میں یہ عرض کر لینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں نازل فرمایا تو وہ ان کا نزول پوری انسانیت کے لیے ہوا ہے، صرف مسلمانوں کی حد تک نہیں ہے۔ جو آج آپ ویسٹرن کنٹریز میں بھی چلے جائیں، آپ کسی بھی بڑی یونیورسٹیوں میں چلے جائیں، بڑے کالجز میں چلے جائیں، تو وہاں پہ وہ ہمیں سوشل ایٹیکیٹس سکھاتے ہیں کہ جو معاشرے میں رہنے کا طریقہ کار ہے جس سے ایک پرامن معاشرہ بن سکتا ہے۔ تو وہ تعلیمات اگر ان سے سوال کیا جائے کہ آپ کو کس نے دی ہیں، تو اگر اس کے جواب کی تہہ تک پہنچا جائے گا تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ صرف اور صرف پوری ہسٹری کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی ذات ہے، جنہوں نے ہمیں چھوٹے سے چھوٹی باتوں اور بڑے سے بڑے ہمارے مسائل کے بارے میں ہمیں آگاہ کیا ہے۔ جیسے کہ ہمارے جو ہمسائے ہیں ان کے حقوق ہیں اور بیماروں کے حقوق ہیں، آپس میں آپ نے زندگی کس طرح گزارنی ہے۔ اگر آپ اسلام کے مین کانسیپٹ کو الگ کر بھی لیں کہ جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے انکار کرتے ہیں، لیکن وہ ان تعلیمات سے انکار وہ نہیں کر سکتے، کیونکہ جو تعلیمات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی ہیں ایسی تعلیمات کبھی بھی انسانیت کی تاریخ میں پہلے نہیں پیش کی گئی، چاہے وہ آپ تورات کھول کر دیکھ لیں، زبور کھول کر دیکھ لیں، انجیل کھول کر دیکھ لیں، لیکن جو تعلیمات نبیوں کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اللہ پاک کی طرف سے، اور جس طرح سے ان کو ہمیں احادیث کی شکل میں وہ سامنے آتی ہیں تعلیمات، ان کی ایکسپلینیشن کیونکہ احادیث ہے قرآن مجید کی، تو اس کے اندر یہی چیز ثابت ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، وہ انسانیت کے لیے ہے۔ تو اس وجہ سے غیر مسلم جو لوگ ہیں وہ بھی مانتے۔ ایک انگلش ریسرچر تھا، تو اس نے ایک بک لکھی کہ دنیا کے 100 عظیم ترین لوگ جب سے دنیا بنی ہے تب تک، تو اس نے یہ بات کی کہ اس نے اپنی سب سے جو پہلا ٹاپک اس نے لکھا، پہلا نام جو اس بارے میں لکھا کہ جو سب سے دنیا کی عظیم ترین شخصیت ہے وہ ہم سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اس کی وجہ میں نے آپ کو بیان عرض کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہم سب کے لیے رحمت ہے، اور اس قرآن مجید میں بھی اس کا بیان ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمام عالموں کے لیے رحمت اور برکت کی ذات ہے۔ بالکل بجا فرمایا پیر سائیں۔ پیر سائیں آپ یہ بتائیے گا کہ ہمارے آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو